بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا خاتم النبيين. سامعین محترم، آج اللہ رب العزت کا کرم کہ ماشاءاللہ سے ادارہ جامع الحق میں 14 اگست کے حوالے سے ماشاءاللہ سے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ تمام دوست احباب بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ تشریف لا چکی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب کی حاضری اس پاک محفل میں قبول و منظور فرمائیں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا ہو انشاءاللہ العزیز. سامعین محترم، زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، انتہائی مختصر سا بیان ہے. الفاظ تو بہت ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ جو وقت ہے اس کے دامن کو بھی تھام کر چلنا ہے. تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا. پاکستان بنانے کے لیے بھی ایسا شخص چاہیے تھا جس کو خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، جس کو بیگانوں کا اور کسی کا بھی جو جسے ہم کہتے ہیں نا طاقتوں کا، بیرونی طاقتوں کا خوف نہ ہو، جن کو بڑی بڑی سپر پاوروں کا خوف نہ ہو، جو ان کے کچے چھٹے جانتا ہو، جس کو سب کچھ پتہ ہو، تو پھر اسے چن لیا جاتا ہے. تو سامعین محترم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ واقعات آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ وہ واقعات ہیں جو عموماً ہماری درس گاہوں میں بیان نہیں کیے جاتے، بچوں کو بتایا نہیں جاتا، کیونکہ ہماری درس گاہوں میں اور یہ کوششیں جاری ہیں کہ پاکستان کو سیکولر اور لبرل بنایا جائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ جناب قائد اعظم تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، وہ تو داڑھی بھی نہیں تھی ان کی، اور وہ تو اسلام پہ کون سا عمل کرتے تھے، ان کو تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں چاہیے تھا. تو آپ ایسے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ ایویں یہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، آپ یہاں پہ ایسے ہی جناب صاحب اتنا سر پٹک رہے ہیں. تو اسی کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس انگریزوں کو مانیں، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے چلیں، جیسے وہ آپ کو چلانا چاہتے ہیں ویسے چلیں. تو سامعین محترم، ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے آج یہ بیان ہے. تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ بیان سنیں تو آگے ضرور دوستوں کو بتائیں. جو بیان لوگ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی کہ آگے ضرور اس کو شیئر کیجیے گا. سامعین محترم، جب قائد اعظم سے کہا گیا نا کہ جناب آپ نے ملک پاکستان تو بنا رہے ہیں تو اس کا آئین بھی بنانا چاہیے آپ کو، تو آپ غصے میں جلال میں کھڑے ہوئے اور اس ٹائم مجمع ایک لگا ہوا تھا اور آپ نے مائک پہ آ کے کہا کہ بھائی پاکستان کو کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن موجود ہے، کیونکہ قرآن پاک موجود ہے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جب ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں کسی آئین کی، کسی اور کے بنائے ہوئے آئین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ میرے قائد اعظم جو تھے وہ کون سا پاکستان چاہتے تھے، سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا اسلامی پاکستان چاہتے تھے. اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ آپ کے اٹارنی جنرل جو تھے، جو آپ کے سیکرٹری تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آیا، آپ حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. میں نے کہا حضور میں آپ کی تصویر اتار کے کرتا ہوں ذرا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ میرے آقا کی محبت ہے، میں اس کو لوگوں پر عیاں نہیں کرنا چاہتا. یہ لوگ تو اسے غلط مطلب نکال لیتے ہیں نا. تو یہاں سے دیکھیں کہ میرے کریم آقا لجپال آقا علیہ السلام سے محبت کا ایک واقعہ کہ 1893 میں 1893 میں جب قائد اعظم برطانیہ تشریف لے کر گئے تو آپ بیرسٹر بننے کے لیے گئے تھے، وکیل بیرسٹر بننے کے لیے گئے تھے. تو آپ نے وہاں پہ 4-5 یونیورسٹیز دیکھی جن میں بیرسٹر کی تعلیم دی جاتی تھی. تو لنکز
یونیورسٹی کا آپ نے انتخاب کیا، اب اس کا انتخاب کرنے کا وجہ کیا تھی کہ اس کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس بورڈ پہ بہت زیادہ نام لکھے ہوئے تھے، اور ان سب ناموں کے اوپر ایک نام لکھا ہوا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں اور یہ عیسائیوں کا ملک ہے، برطانیہ میں اس ٹائم موجود ہوں، یونیورسٹی بھی انہی کی ہے، لیکن نام تو مسلمانوں کے نبی کا آپ نے لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بیسیکلی جج، وکیل، یہاں پہ لوگ عدل، قانون سیکھتے ہیں یہاں پر، تو دنیا کو جو بہترین قانون دیا وہ حضرت محمد نے دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون دیا پوری دنیا کو وہ بہترین قانون ہے۔ آج تک کوئی مائی کا لال ویسا قانون ہی نہیں لا سکا جو دنیا میں عدل و انصاف بھی پیدا کریں، بنائیں، اور جو دنیا کو جلد از جلد انصاف بھی مہیا کریں، اور جو دنیا میں میانہ روی پیدا کریں، تو جو دنیا میں لوگوں کو انصاف دے، خوشحالی دے، ایسا قانون جو انہوں نے دیا وہ آج تک کسی نے نہیں دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اسی لیے پھر انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا اس یونیورسٹی کا۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ دیکھا انہوں نے کہ یار یہاں پہ تو جو ہندو ہیں، کانگریس میں آپ نے تھوڑی دیر رہے تو آپ کو لگا کہ شاید یار مجھے یہاں پہ کانگریس میں رہنا چاہیے، میں کانگریس میں رہوں گا تو ہندو اور مسلمانوں دونوں کی مدد کر پاؤں گا، لیکن پتہ چلا ہندو جو ہیں وہ تو اپنے ہی جو ہے وہ رام اور اس حوالے سے اپنے مذہب کو لے کے پروموٹ کر رہے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو اور زیادہ رسوا کر رہے ہیں، اور اگر ان کو تو یہ ان کی سوچ ہے کہ اگر ہماری حکومت آ جاتے تو مسلمانوں کو تو ہم نے غلام بنانا ہے۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر ایک طرف ہم انگریزوں کی غلامی سے نکالوں گا میں ان کو یا نکلیں گے، تو دوسری طرف تو ہندوؤں کی غلامی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر جب دیکھا کہ ہمارے اپنے مسلمان جو ہیں بھائی وہی آپس میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی ذات پات میں بٹا ہوا ہے، کوئی مذہبی تفرقے میں بیٹھا ہوا ہے، تو سارے لوگ جو تھے نا اپنے اپنے انداز میں لگے ہوئے تھے۔ تو ہم ناراض ہو کے یہاں سے اداس ہو کے مایوس ہو کے چلے گئے برطانیہ، واپس چلے گئے 1930 میں جب آپ برطانیہ چلے گئے۔ تو بہت عرصے کی بات ہے کہ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ تو ماشاءاللہ علامہ اقبال کے اصرار پہ آپ تشریف لے کر آئے، انہوں نے آپ کو بڑے خط لکھے، انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، لیاقت علی خان صاحب بھی مجھے منانے کے لیے گئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں ان کی وجہ سے آیا ہوں، لیکن جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کو انہوں نے بیان فرمائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بھی ساتھ بیان فرمایا کہ بھئی میرے انتقال کے بعد لوگوں کو بتانا، پہلے نہ بتانا، ورنہ لوگ ہر بات کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب میں برطانیہ میں چلا گیا تھا یہاں سے اپنوں اور غیروں کے تمام معاملات دیکھ کر، تو وہاں پہ جب برطانیہ میں تھا تو ایک روز کیا ہوا کہ میں سویا ہوا تھا اپنے فلیٹ میں، اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، تو ایک دم زلزلہ سا محسوس ہوا۔ یہ واقعہ ذرا سنیں، اوپر بہنیں بیٹیاں بھی سنیں اور بچے بھی، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور یہ واقعہ سنیں، اور یہ واقعہ بے شمار کتب میں موجود ہے باقاعدہ، جو قائد اعظم کے قریبی، انتہائی قریبی ساتھیوں نے لکھی ہے، اور جو آپ کے بہت زیادہ قریب رہتے تھے انہوں نے اس واقعے کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ الفاظ چاہے سب کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ جناب میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، تو اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے زلزلہ سا آ رہا ہے۔ میں آنکھ کھلی، اٹھا، دیکھا سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا شاید میرے ذہن میں کچھ ایسا ہوگا، خواب میں، نیند میں محسوس ہو رہا ہوگا، اکثر ہو جاتا ہے، تو لیٹ گیا میں۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر محسوس ہوا کہ زلزلہ سا آیا، پھر میں جلدی سے اٹھا اور میں نے کھڑکی کھولی، باہر دیکھا عمارت کے ساری عمارتیں بھی ٹھیک ہیں، گاڑیاں بھی ٹھیک کھڑی ہیں، ہر چیز صحیح کھڑی ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر جا کے لیٹ گیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ زلزلہ آیا تو میں اٹھا تو مجھے کمرے میں روشنی سے محسوس ہوئی، اور کمرے میں روشنی کے ساتھ خوشبو محسوس ہوئی، تو مجھے لگا کہ جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ قائد اعظم فرماتے ہیں میں نے انگلش میں پوچھا ہو آر یو، تو آواز آئی آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں میں ایک دم ادب سے سر جھکا کے، گردن کو جھکا کے بیٹھ گیا کہ یار اتنا بڑا کرم کہ سرکار خود تشریف لے آئے، اتنا بڑا کرم کہ سرکار مدینہ خود تشریف لے کر آئے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائل پکڑی ہوئی تھی، اس فائل پہ لکھا ہوا تھا پاکستان، اور میرے آقا نے فرمایا کہ محمد علی، مسٹر محمد علی جناب، کہ میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، انگلش میں بات ہو رہی ہے، سرکار بھی انگلش میں بیان فرما رہے ہیں، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہمارا جسم زبانوں کا محتاج ہے، ہماری روح زبانوں کی محتاج نہیں، اور میرے کریم آقا جس کو دیدار کرواتے ہیں نا اپنا، وہ جو سی بھی زبان بولنے والا ہو اسی زبان سے اس سے گفتگو فرماتے ہیں، کوئی انگلش بولنے والا ہو، کوئی سندھی بولنے والا ہو، کوئی عربی بولنے والا ہو، کوئی جرمنی، بھائی جرمنی میں بھی تو حضور کے عاشق رہتے ہیں نا کہ نہیں، چائنا میں بھی تو حضور کے عاشق ہیں، تو سرکار کے لیے یہ علم یہ بہت ایک معمولی سی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں کہ آپ واپس جائیں اور مسلمانوں کی مدد کریں، ان کو لیڈ کریں، ان کے لیڈر بنیں، ان کو لیڈ کریں۔ آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا ملک بنائے گا جو مسلمانوں کی ریاست ہوگی۔ تو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا تھا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سامعین محترم، اس سے ایک اور بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکولر پاکستان ہے، ان کو سوچ لینا چاہیے بنانے کا آرڈر دینے والے کون ہیں۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ سیکولروں کا پاکستان نہیں ہے، کیونکہ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آئین کیا بنانا ہے، انہوں نے کہا جی قرآن پاک موجود ہے، کون سا آئین بنانا تمہیں، کسی آئین کی ضرورت ہے تمہیں؟ تو اسی طرح فرقے میں لوگ اکثر آپ کو بات کیا کرتے تھے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ جناب آپ تو وہ شیعہ ہیں، تو علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی نا، تو وہاں پر باقاعدہ لیکچر ہوا کرتے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہاں پہ ایک شخص آیا تو اس نے کہا جناب ہم نے سنا کہ آپ شیعہ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں اس طرح بیان کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے سنی شیعہ وہابی کو، سنی اور شیعہ کو جھگڑے چھوڑ دینے چاہیے، اب ہمیں مسلمانوں کو اتحاد چاہیے، یکجہتی چاہیے۔ لیکن اگلا خاموش نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ذرا ٹونٹ کرنے والے، ذرا بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں ہر ایک کے ساتھ لوگ ایویں ہی چلے جاتے ہیں، ایسے بدتمیز ٹائپ کے لوگ نا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس نکال دیا جائے نا تو پھر دین اسلام کے بعد باقی بچتا ہی کیا؟ اتنی محبت، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بہت زیادہ مطالعہ کیا، اور آپ فرماتے تھے کہ کاش اللہ رب العزت ایک دور ویسا لائے کہ دوبارہ سے عملی تصویر بن جائے ہمارا ملک پاکستان، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں؟ کہ ہر بندے کو فوراً سے پہلے انصاف دیا جاتا تھا، کہ جہاں پہ کرپشن نام کو بھی نہیں تھی، جہاں پہ گورنر کو بھی جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا بندہ، اس کا بھی احتساب کیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ پروٹوکول بالکل بھی نہیں رکھنا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر کے باہر گھنٹی بھی نہیں باندھنی، کوئی گھنٹی بھی نہیں باندھنی کہ سائل جو آئے ڈائریکٹ آپ کے پاس آئے اور آپ اس کا مسئلہ حل کریں۔ تو یہ انداز تھا میرے اور آپ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے بزرگان دین جو تھے وہ اس کو ایک سیاست سمجھ رہے تھے، یہ بس یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے تو ہمیں اس کے اندر نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ تو قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہے؟ تاجدار ختم نبوت، اندازہ کریں، تاجدار گولڑا، آپ کے بیٹے قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ بابو جی وہ ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا آج ہمارے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آ گئی ہے۔ قبلہ بابو جی وہ ہیں جنہوں نے 1953 میں 1950 میں یہ وہ سال ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، اور جو لوگ کام کر رہے تھے اس کی سرپرستی آپ خود فرماتے تھے۔ حضرت قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا خواجہ اجمیر کے دربار میں، خواجہ سلطان الہند خواجہ اجمیر کے دربار اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھا ہے، اور اس کا نام ہے مسٹر محمد علی جناح، کہ سرکار ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ تب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ جن سے آقا محبت کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے کیوں نہ محبت کریں۔ اندازہ کریں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم قائد اعظم کو مسٹر محمد علی جناح کو ملحد کہتے ہو،
سیکولر کہتے ہو، لیکن میں ان کو اللہ کا ولی کہتا ہوں۔ سید جماعت علی شاہ صاحب وہ ہستی ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ بڑے کام کیے، انہوں نے ہی قادیانی ملعون کی کتے کی موت کی طرح جو مرا تھا نا، وہ اس کی پیشن گوئی آپ سرکار نے فرمائی تھی۔ فرمایا میری عادت نہیں ہے پیشن گوئیاں کرنا، لیکن میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں اندر ہی وہ واصل جہنم ہوگا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے گلی گلی نگر نگر جا کر ختم نبوت کا ذکر کیا۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ مسٹر محمد علی جناح کو میں اللہ کا ولی کہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ آج وہ ہزاروں کروڑوں مسلمانوں کی رہبری کر رہے ہیں، ان کی بھلائی چاہ رہے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بڑی ہستیاں کس نے دیکھا؟ اسی طرح واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ وہ صاحب حال بزرگ ہیں۔ جو قائد اعظم ہے نا، وہ صاحب حال ہے۔ لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے، لیکن قدرت نے قائد اعظم بنا دیا، سب قائدوں کا بھی قائد بنا دیا۔ دیکھیں نا، بڑے بڑے سجادگان تھے، بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان سے بھی تو دین کا کام لیا جا سکتا تھا، پاکستان بنانے کا کام ان سے بھی تو لیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ کس کو چنا گیا؟ کہ جس کی داڑھی نہیں تھی، جو پینٹ شرٹ پہنا کرتا تھا۔ لیکن اس کو تیار کرنے والے کون ہیں؟ میرے اور آپ کریم لجپال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حکم آ جاتا ہے نا تو سب کے سر جھک جاتے ہیں ادب سے، سب کے سر جھک جاتے ہیں ادب سے، کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے مریدین کو خواب میں آ کے، حضرت شاہ جلال الدین ایک بزرگ تھے، بنگلہ دیش میں ان کا مزار تھا، 1945 میں اپنے مرید اور خلیفہ کو انہوں نے جناب آرڈر دیا کہ بھئی تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یونیورسٹی میں جاؤ اور پاکستان بنانے کے کام میں شامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ تم اگر ایک قدم چلو گے، جنت تمہاری طرف 1,00,000 قدم چل کے آئے گی۔ یا سبحان اللہ، ایسے نہیں نکل رہے، ذرا مل کے لبیک یا رسول اللہ۔ میں کیوں لبیک کے نعرے لگوا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ پاکستان حضور نے خود ہی تو بنایا، خود سرکار آرڈر دے رہے ہیں خان آف کلات کو، جو پرنس آف کلات ہے، اس نے خود کہا، لکھا ہوا ہے اس کی رائٹنگ میں کہ جناب میرے دادا جان کو خود وہ مخالف پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، پاکستان بنانے کی مخالف پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، بڑے لوگ تھے نا شامل، اس میں بکے بھی گئے تھے کچھ لوگ۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام خود ان کے خواب میں تشریف لے کر آئے، فرمایا تم پاکستان کو بگاڑنا چاہتے ہو، تم پاکستان بننے سے روکنا چاہتے ہو، تمہیں پتہ جو اس کو روکے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور کیا فرمایا گیا کہ ایک قدم چل کے آؤ گے پاکستان بنانے میں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آج بھی میں پاکستان کے اندر کوئی ایک اچھا کام کرتا ہوں، کسی کی مدد کر دیتا ہوں، کوئی درخت لگا دیتا ہوں جس سے کسی بھائی کو چھاؤں مل جائے گی، کوئی پانی کا کولر بنوا دیتا ہوں، کوئی مدرسہ بنوا دیتا ہوں جس سے میرے ملک کے لوگ تعلیم حاصل کریں گے، اسکول کھول دیتا ہوں، ایسے کام کرتا ہوں، ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو جنت میرے قریب 1,00,000 قدم چل کے خود میرے قریب آئے گی، مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو پاکستان جو ہے اس کو مدینہ تو ثانی کہا گیا۔ ہمارے بڑوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مدینہ تو ثانی ہے۔ کیسے؟ قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے برطانیہ کی ایک لائبریری میں حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کے والے سے میں نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب جس جگہ پہ آج میرا آستانہ ہے نا، آج سے کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہی جگہ اسلام آباد بنے گی، مطلب ایک اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنے گی، اور آج وہاں بھی اسلام آباد موجود ہے، آج وہاں اسلام آباد موجود ہے۔ اور انہوں نے پاکستان بننے کے 400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی، کیا کی تھی؟ کہ یہاں پر ایک اسلامی ریاست کا کیا بنے گا؟ دارالخلافہ بنے گا۔ تو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے کہ جہاں پہ سرکار خود روزانہ تشریف لاتے ہیں، روحانی والے سے روزانہ تشریف لاتے ہیں، یہ وہ ملک پاکستان ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب آج لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ تو سیکولر پاکستان ہے، سیکولر پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ قرآن کا آئین چاہیے، یہاں پہ یہ نہیں چاہیے کہ جناب صاحب کیا اسے کہتے ہیں کہ نہیں ادھر ڈانس ہونے چاہیے، ادھر پارٹیاں ہونی چاہیے، ادھر تو 14 اگست منانی چاہیے باجے بجا کر، جبکہ پاکستان جب بنتا ہے تو پاکستان کو بنانے والے تو سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں،
اندازہ کریں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جو مدینہ پاک میں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جب قائد اعظم تشریف لائے ہیں تو سرکار خود چیزیں بانٹ رہے ہیں، کھانے والی چیزیں بانٹ رہے ہیں۔ بلکہ آج ہی میں نے پڑھا کہ آغا اسحاق علی ایک بزرگ تھے جو مجاور تھے، جن اکیلی ہستی تھے جن کے پاس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک جو ہے نا اندر جاتے ہیں دروازہ، اس کا چابی جو تھی نا وہ ان کے پاس تھی۔ تو جو وقت کے ابدال تھے نا، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے، جو عارف ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ وقت کے ابدال کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو قائد اعظم کا مقام عارفین میں تھا، ان کے ساتھ جن کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ روحانیت میں اونچا مقام ابدال کا ہوتا ہے، اور لگائی کس نے تھی؟ شاہ بغداد نے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقینی طور پہ آپ کو میری یہ باتیں بڑی عجیب سی لگیں گی، لیکن یہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے لوگ جو ہیں اس کو میڈیا میں شو نہیں کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ نہیں دکھانا چاہتے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، پاکستان سرکار نے بنایا، پاکستان حضور کے غلاموں نے بنایا، ساری جد و جہد ان لوگوں نے کی، یہ وہ نہیں بتانا چاہتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو شرابی تھے، وہ تو کبابی تھے، وہ تو زانی تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو وہ تھے۔ یار جو بندہ ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہو وہ شراب کیسے پی سکتا ہے؟ وہ شرابیں کیسے پی سکتا ہے؟ تو شاہ بغداد جن کے پاس بھیج دیں تربیت کے لیے کہ بھئی جاؤ محمد علی جناح کی تربیت کرو، ایک طرف علامہ اقبال کو بھیج دیا تربیت کے لیے اور دوسری طرف اس ابدال کو بھیج دیا، ایک طرف قلندر کو بھیجا ایک طرف ابدال کو بھیج دیا۔ اندازہ کریں، ایک طرف قلندر کو بھیج رہے ہیں اور ایک طرف کس کو بھیج رہے ہیں؟ ابدال کو بھیج رہے ہیں، اور ابدال کی ڈیوٹی عام سرکار کے ساتھ لگائی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو دفنانے کی بات آئی تو وہ ابدال مدینہ پاک جا رہے تھے، تو رستے میں جب پتہ چلا تو واپس آئے، تو جو بڑے بڑے جو مسلم لیگ کے رہنما تھے انہوں نے کہا جی آپ سنبھالیں، اب آپ کا کام ہے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے قائد اعظم کو دفنایا، جب دفنایا نا تو صرف 15 سے 20 کلو ان کا وزن تھا۔ تو انہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا گواہ رہنا، میں نے پاکستان بنانے میں اپنے ایک ایک خون کا قطرہ تک دے دیا، اور میں آج پاکستان میں مر رہا ہوں نا تو میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، کسی بندے کے سپرد نہیں کر کے جا رہا پاکستان، کہ مجھے یقین ہے کہ جس ہستی نے یہ بنایا ہے وہی ہستی اس کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جا سکتی ہے۔ اور اب یہ لوگوں کے اوپر کام ہے کہ یہ اس کے اندر اسلامی نظام نافذ کرے۔ میں نے تو ان کو بنا کے دے دیا نا، میں نے تو انگریزوں کی بھی سن لی، ہندوؤں کی بھی سن لی، اور لوگوں کا بھی، سب کا پریشر۔ آج نہیں کہتے کہ جی ہمارے اوپر بڑا یورپ کا پریشر ہے، ہمارے اوپر یورپ کا بڑا ہی پریشر ہے، ہمارے اوپر فلانے کا بڑا ہی پریشر ہے، تو ہم یہاں پہ نا ختم نبوت کی بات نہیں کر سکتے، کرنے نہیں دے سکتے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں بڑے مزے کی، کہ قائد اعظم وہ ہستی ہیں کہ جو ختم نبوت کے لیکچر دیا کرتے تھے، رحمت للعالمین کے اوپر آپ کی تقریر ہے جو 16 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، 16 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، ایک صفحہ نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 16 صفحات پر مشتمل ہے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب تک ہم مسلمان اکٹھے نہ ہو جائیں اور اپنے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا نہ کرنا شروع کر دیں، جو حضور نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے وہ نہیں نہ کریں گے، تب تک ہم مسلمان صحیح نہیں رہ سکتے، زندگی صحیح نہیں گزار سکتے۔ اگر زندگی کو صحیح گزارنا ہے تو ہمیں کوئی ایک نظام حیات اپنانا ہوگا، اور وہ صرف ایک ہی ہے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا جس بندے کے یہ خیالات ہوں وہ سیکولر ہو سکتا ہے؟ وہ سیکولر یا بے دین لا دین ہو سکتا ہے کیا؟ تو اسی طرح بھی بڑے بڑے علماء کرام، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود، مجھے کبھی خواب آتے نہیں تھے لیکن میں نے بھی ایک خواب میں دیکھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو دیکھا میں نے، کہ آپ وہاں پہ بیٹھے اور آپ کے اوپر انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے بزرگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہاں پہ؟ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کریم لجپال آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تاج پہنا رہے ہیں، اور تاج جب پہنایا تو اس کی شکل جس کو آج ہم کہتے ہیں جناح ٹوپی، تو اس انداز میں تبدیل ہو گئے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جیسے چشتی، قادری، قلندری یہ ایک نسبت ہے نا روحانیت کی، تو اسی طرح سے قائد اعظم سے ایک نئی نسبت کا آغاز ہوا جس کو ہم مدینہ تو ثانی کہتے ہیں، یعنی پاکستانی نسبت کا آغاز ہوا۔ تو میں اور آپ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی ہیں، اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں۔
تو ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ یار ممتاز مفتی فرماتے ہیں کہ خاتون نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، خواب میں مراقبے میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک درخت ہے بہت بڑا جس کی جڑیں جو ہیں وہ روضہ رسول کے اندر ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں، تنے ہیں، وہ شاخیں ہیں، وہ پاکستان میں۔ اندازہ کریں ہمارے بڑوں نے کیا کیا کچھ لکھ دیا۔ اب یہ وہ بڑے ہیں جن کی ظاہری طور پہ داڑیاں نہیں تھیں، پینٹ شرٹیں پہنتے تھے، لیکن اندر سے پکے مسلمان ہیں۔ جیسے اشفاق احمد ہیں، واصف علی واصف ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جن کی ولایت کا اقرار بڑے بڑے ولی کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک فوجی تھا، وہ ہندوؤں کے علاقے میں چلا گیا، تو رات کو انہوں نے بند کر دی کہ جی اگلے دن اس فوجی کو ہم اپنی فوج میں مطلب ان کو پکڑا دیں گے۔ تو وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون اس کو ملنے کے لیے آئیں، دیکھو بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگوں کو ہم نے پاکستان بنا کے دیا۔ بوڑھی خاتون کہہ رہی ہے ہم لوگوں نے پاکستان بنا کے دیا، تم لوگ اس میں کرپشن کر رہے ہو، تم لوگ اس میں بیٹیوں کو مارتے ہو، تم لوگ اس میں اتنی فضول خرچیاں کرتے ہو، وہاں پہ تو تمہیں اللہ اور اس کے حبیب کا نام کو بلند کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میرا بیٹا میرے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو میں پتہ کیا پڑھتی ہوں، پاکستان پاکستان پاکستان، پھونک مار دیتے میرا بچے صحیح ہو جاتا ہے۔ نہیں سبحان اللہ کی بات آئی، نہیں سمجھ آئی نا؟ جھنڈوں کو لہرائیں، یہ لوگ پکڑے ہوئے نا، کیا کہا؟ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں نا، لوگ اس ملک کا نام لے کر دم کرتے ہیں، لوگ صحیح ہو جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ہم آج کچھ سیکولر چند اتنے ہیں طبقے کے پیچھے لگ کے اپنے ملک کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، در بدہ توبہ نعوذ باللہ کو گستاخی رسول کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں جو لوگ۔ یہ اور پاکستان سے کچھ نہیں رکھیا، کوٹھی ادھر بنا لی، موبائل ادھر سے خرید لیے، گھر ادھر بنا لیے، بنگلے ادھر بنا لیے، جناب صاحب یار لیکن پاکستان سے کچھ نہیں رکھ گیا، وہ کچھ بھی نہیں لابدہ۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو لوگ گدوں کی طرح نوچ کے کھائیں گے، لیکن یہ پھر بھی نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ مٹنے کے لیے نہیں بنا، یہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور جو اس کو مٹائے گا نا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا۔ تو آپ یقین کریں جنگیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں، جس میں مٹانے کی کوشش کی ہے اس کی اپنی فوجیں ختم ہو گئی۔ آج بھی دیکھ لیں جو بھی سیاستدان آتے ہیں بس پاکستان کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، یار پھر بھی ہم زندہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے؟ کوئی تو طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جس نے دکھا دیا انڈین آرمی کو کہ جناب ہم جاتے ہیں راوی کا پل تباہ کرنے کے لیے؟ پل تو ایک بنا ہوا ہے، ہمیں بتایا بھی یہی گیا تھا کہ ایک پل بنا ہوا ہے، بم مارو گے وہ پل تباہ ہو جائے گا، پھر ایک دوسری طرف وہ جا نہیں سکیں گے۔ لیکن جب ہم جاتے ہیں پل تباہ کرنے لگتا ہے، آگے سے پل ہی 5 نظر آ جاتے ہیں۔ یار وہ پل 5 کیسے نظر آ گئے ہیں؟ پل تو ایک تھا نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دشمن کہہ رہا ہے۔ دشمن کی بات بھی سن لو بھائی، ہماری باتوں کو تو تم کہہ دیتے ہو نا کہ یہ مولوی کی باتیں ہیں، تو قائد اعظم کی باتوں کہہ سکتے ہو مولوی کی بات ہے؟ علامہ اقبال کی بات کہہ سکتے ہو، وہ جو خود بیرسٹر تھے نا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، بس روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ اگر روح محمد نکال دی جائے نا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ روح محمد اس کے اندر کو جگانا ہے، جو اس کے اندر روح محمد ہے نا اس کو جگانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، تب ہی یہ ملک پاکستان بنے گا۔ تو جب انہوں نے تقاریر کی، اندازہ کریں تقریروں میں اتنا اثر ہوا کرتا تھا کہ انگلش میں تقریریں ہوتی تھی قائد اعظم کی، لیکن پورا مجمع جھوم رہا ہوتا تھا کہ بھئی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ ان کو میرے سرکار نے بھیجا، ان کو سرکار نے بھیجا، تو یہ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے۔ علامہ اقبال اب دیکھیں کوئی قابل ہو نا تو اس کو شانیں بھی بڑی عطا کر دیتے ہیں، یہ سرکار کی شان ہے، یہ سرکار کا کرم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنا جانتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو سالار ہی بنا دیا۔ مولا علی بھی لڑنا جانتے تھے، ان کو سپہ سالار بنا دیا۔ جب ان کو باب علم بنائے تو ساتھ ان کو جج بھی بنا دیا۔ یہ سرکار بہتر جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی اسی طرح معتبر تھے، مسلمان بننے کے بعد ان کو امبیسیڈر بنا دیا۔
سرکار جانتے تھے میرے کس غلام میں کیا خاصیت ہے، اسے کیا عطا کرنا ہے. تو سرکار جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اندر یہ خاصیت ہے کہ انگریزوں میں بھی رہے ہیں تو خیرہ نہ کر سکا جلوائے فرنگ و دانش، کیونکہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. تو یہ قائد اعظم ہے کہ اس کو خیرہ نہیں کر سکا. یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ گورے چٹے رنگ، یہ انگریزیاں بولنا، یہ زبان، یہ ساری چیزیں ان کو خیرہ نہ کر سکی. اسی طرح جب ہندوؤں میں گئے تو وہاں پہ ان کو دیوالیاں، وہاں پہ ان کو یہ اونچے اونچے مندر، یہ خیرہ نہ کر سکے. ان کو پتہ چل گیا کہ ہندو میں کیا کیفیات ہیں، وہ کیوں مسلمانوں کو برا سمجھتا ہے. دو قومی نظریہ، جو لوگ دو قومی نظریے کے مخالف تھے آج وہ مانتے ہیں. کیوں کہ آج جب مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے انڈیا میں، آج جب کشمیر میں قتل عام کیا جا رہا ہے نا، تو جو لوگ بھونکتے تھے نا کہ یار ایمی قائد اعظم نے ایمی بونگی ماری، تو بنوز باللہ. بھائی قائد اعظم نے بونگی نہیں ماری، یہ سرکار کا بنایا ہوا ملک ہے. قائد اعظم کو تو چنا گیا نا، سرکار جسے چاہے چن لیں. حکم دیتے تو خود ہی بن جاتا. نہیں، فرمایا کہ ظاہری اسباب کی ضرورت ہے، جو قابل ہو پھر ہم اس کو عطا بھی کرتے ہیں. دوستو ہم چاہتے ہیں نا ہمارے اوپر بھی سرکار کا کرم ہو، ہمیں بھی کوئی ایسے خواب آئیں، تو پھر ہمیں خود بھی قابل بننا ہے. خود قابل بنیں گے تو ہی کرم ہوگا. جب کوئی قابل نہیں ہوتا نا، سستی کا مارا ہوا پڑھا رہتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کرم بھی کوئی نہیں ہوتا. ہر ایک کو نہیں چنا جاتا. لیڈر بڑے تھے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیا یا غوث اعظم، مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. چلیں وقت تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس، کوشش ہے کہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، دل کرتا ہے کہ میں آپ کو سناتا چلا جاؤں. ابھی جیسے آپ سامنے نعرہ لگایا تو آپ کو پتہ ہے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، آپ کے وکیل کون تھے؟ محمد علی جناح. کون تھے وکیل آپ کے؟ اونچی ساری یار، نہیں آواز نہیں آئی مجھے، پیچھے سے بھی ذرا. قائد اعظم محمد علی جناح کن کے وکیل تھے؟ جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا، واصل جہنم کیا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے تو ہونے دو، ان کو بتاؤ کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا عاشق تھے؟ عاشق تھے تو دوسرے عاشق کی مدد کے لیے گئے نا. اگر عاشق نہ ہوتے تو کہتے نہیں نہیں بھائی انہوں نے بڑا کام خراب کیا، نہیں جانا ہوں گا، نہیں جانا ہوں گا. قائد اعظم بہترین وکیل تھے جو اپنے دور میں ایک دن کا ایک کیس کا کتنے اس دور کے پیسوں کو آج کنورٹ کیا جائے تو لاکھوں روپے کما لیتے تھے ایک دن میں. لیکن